کرام کے دعاؤں کی طرف ہم آئے. جب قرآن مجید میں انبیاء کرام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کو نقل کی ہے. اس کو نقل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم ان انبیاء سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو ہے نا وہ طریقہ سیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے, اگر آپ ہمارے گناہ کو نہ بخشے, ان لم تغفرنا وترحمنا, اگر آپ نہ بخشے, آپ ہمارے پر رحم نہ کرے, تو لنکونن من الخاسرین, ہم خسارہ پانے والوں میں سے یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے. اس لیے آپ ہی معاف کیجئے, آپ کے علاوہ ہمیں معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہی تو دعا کی, تو اللہ نے دعا قبول کی, دوبارہ جنت میں جانے کا راستہ دکھایا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام, انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہی ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگا. اور جب قوم جو ہے نا سرکشی پہ اتر آئی تو آپ نے بھی ان کے خلاف پر دعا بھی کی, ربی ان قومی, کس کے پاس جا رہے ہیں, کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں. یہی تو ان کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے ہی مانگے. ربی ان قومی کذبون, ہے میرے پروردگار میرے قوم نے تو میری تکذیب کی ہے, مجھے چٹایا ہے. افتح بینی و بینہم فتحا, آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کیجئے. وانت خیر الفاتحین, اور ونجنی ومن معی من المؤمنین, مجھے اور میرے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو نجات دیجئے, ان کافروں کو اللہ تعالیٰ آپ تباہ کیجئے. ان شرف دعا کی. اسی طرح انی مغلوب فانتصر, اے پروردگار میں تو مغلوب آ چکا ہوں, انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی, آپ ہی مدد کیجئے, آپ ہی مجھے فتح دے. انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سنی, اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر ہی طوفان برپا کیا, اور اوپر سے بھی بارشیں ہوئی, نیچے سے بھی چشمے ابلے, اور وہاں جو ہے طوفان روح اور اس کے ذریعے پورے جو انسانیت کو, جو کافروں کو, سب کو غرق کر دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی بہت بڑی تعریف کر رہے ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, ہمیں نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, کتنے ہی خوبصورت جواب دینے والے ہیں, دعا قبول کرنے والے ہیں. ہم ہی نے دعا سنی اور ہم ہی نے دعا قبول کرنی. تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی تعریف کریں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو الانبیاء ہے, انہوں نے بھی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی ہے, اور انہوں نے اپنے یعنی دعا کی, اولاد کی دعا کی, رب ہب لی من الصالحین, اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرمائیں. اس کے بارے میں پچھلے جمعے میں بتایا تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان سے بھی ایک غلطی ہوئی, قبطی آدمی جو حضرت ان کے جو بنی اسرائیل کے حمایت میں انہیں جو تنبیہ کرنا چاہا تھا, ان کو ایک دفعہ مکہ مارا تھا, اسی پہ وہ بندہ مر گیا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, مغفرت کی دعا کی, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, غلطی کا اعتراف کیا, آپ ہی گناہ کو معاف کیجئے, آپ ہی بخشنے والے ہیں, آپ ہی رحم کرنے والے ہیں. پھر وہ وہاں سے نکل گئے, مدین سے نکل گئے, بھاگ رہے تھے, اور فرعون کی طرف سے ان کو پکڑنے کا خطرہ تھا, تو وہاں سے نکل رہے تھے اور مدین پہنچے, تو پھر وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ خوف کی حالت میں, فخرج منہا خائفا, ایک خوف کی حالت میں وہ نکل رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر رہے تھے, رب نجنی من القوم الظالمین, ظالم قوموں سے آپ مجھے نجات دی. اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے تھے. اسی طرح جب آگے گئے, مدین گئے, تو وہاں بھی جو ہے نا جب ان کو بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے تھے, رب لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے پروردگار تو بھی آپ میرے اوپر میرے لیے آپ یعنی خیر نازل کریں گے, مجھے کھانا دیں گے تو میں محتاج ہوں, میں کھانے کا محتاج ہوں, مجھے بھوک لگی ہے. صرف اللہ سے ہی مانگ رہے تھے, صرف اللہ سے مانگ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شدید بیمار ہوئے تھے, ان کو بہت ہی زیادہ, ان کو یہ یعنی پورا جسم اس کے گل گیا تھا, بہت سخت بیمار ہوئے تھے. اور وہ جب بیمار ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام, تو انہوں نے کس سے دعا کی, کس سے شفا مانگی؟ کسی کے پاس گیا, اور کسی کے پاس گیا, کسی اور میر فقیر مرشد کا کوئی صدقے کی دعا کی, کسی اور پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بزرگ نبی, ان سب کے جو نا باپ ہے, یہ سارے انبیاء جو نا بنی اسرائیل کے انبیاء, حضرت ایوب وغیرہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء. اپنے جو نا سب سے بزرگ پہلے کسی نبی کے واسطہ وسیلے سے دعا نہیں کی. یہ تو ان کے جو واسطہ وسیلہ یہ کوئی ہے ہی نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے. یہی تو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے, اور باقاعدہ ان کی حالت کس طرح کی ان کی حالت اس کے اوپر گزر رہی تھی یہ بھی بیان کیا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, ایوب علیہ السلام کے قصہ بھی تم یاد کیجئے
کہ وہ اپنے پروردگار سے مانگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہے تھے، ربی انی مسنی الضر، مجھے بہت شدید تکلیف پہنچی ہے، میں بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آپ ہی بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ کتنے عظیم دعائیں نقل کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کر، فکشفنا ما به من ضر، اور اس کو جو تکلیف تھی ان سب کو ہم نے ہٹا دیا، اس کو صحت مند کر دیا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا وَأَهْدَ وَمِثْلُهُ مَعَهُمْ، ان کے عہد و عیال میں بھی ہم نے برکت ڈالی، ان کو بہت ہی زیادہ ہم نے اور بھی عہد و عیال دیے، رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے ایک رحم کے طور پر ہم نے ان کے اوپر رحمت کی برکت برسائی۔ اور ذکر للعابدین، بعد میں عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اگر آپ دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں